تھے 1000 سال عبادت فرمائی, ساری رات نفل پڑھتے, سارا دن روزہ رکھتے, اور پھر روزہ رکھ کے تو کافروں سے جہاد کرتے. ساری زندگی جہاد میں گزاری, جس جنگ میں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی. یہ ذرا سوچئے کہ جس کا تذکرہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہو. ولی اگرچہ بنی اسرائیل کے تھے لیکن اتنا زبردست ان کا جہاد کرنے کا طریقہ تھا. بڑا جہاد کیا, پڑی انہوں نے. کافر بڑے پریشان تھے کہ بندہ قابو نہیں آتا, بڑی دور تک بات گئی, بڑی جد و جہد کی, لیکن حضرت شمعون علیہ الرحمہ بنی اسرائیل کے ولی تھے, قابو نہ آئے. آخر ان کی بیوی کو خریدا. اور یہ ایک دو مثالیں امیریوں کی آ گئی ہیں, خامد بھی بکتے ہیں, یاد رکھ, بھائی بھی بکتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ جب کوئی بکنے پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے معیار کو قائم نہیں رکھتا, پھر لوگ گر جاتے ہیں معیار سے. بیوی کو خریدا. کہنے لگے تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا وقت گزارا ہے؟ کہنے لگی کوئی سکھ نہیں پایا, ایک وقت روٹی ایک وقت کی بھوک. درویشی کا درس دیتا ہے, کچھ بھی نہیں ملا. حضرت شمعون علیہ الرحمہ کی بیوی جب خریدی گئی, کہنے لگے جب یہ چونکہ یہ کم سوتے ہیں اور جتنی دیر سوتے ہیں گہری نیند سوتے ہیں, جب گہری نیند سو جائے تو رسیوں کے ساتھ جکڑ دینا. امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کو لکھا ہے, رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا بی بی نے. حضرت شمعون اٹھے نہ تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا, اللہ اکبر کہا. جب اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئی. بیوی سے کہنے لگے تو نے کیوں باندھا؟ اس نے پھر دھوکہ دیا. کہنے لگی ہر جنگ میں لوگ آ کے بتاتے تھے تیرا خامد بڑا دلیر ہے, میں نے کہا میں بھی دیکھوں کتنا دلیر ہے. سارے ایک نیا رنگ, ایک نیا روح, ایک نیا طریقہ, تو میں نے تو آزمایا ہے. اور یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھیں. آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے, اگر تو نے آزمایا ہے تو پھر دیکھ بھی لیا ہے. کچھ دنوں کے بعد اس نے زنجیروں سے باندھ دیا, لوہے کی زنجیروں سے. اٹھے تو بندھا ہوا پایا, اللہ اکبر کہا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئی. فرمانے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی دیکھنا چاہتی تھی, کچی رسیاں تو توڑ دیتے ہو, زنجیریں بھی ٹوٹتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک, آ کے لوگ بتاتے ہیں تو واقعی دلیر ہے, ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہے. اب قریب بیٹھنے لگی, کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی, فریب کرنے لگی, دھوکہ دینے لگی. کہنے لگی بتاؤ تو صحیح طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے. ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے, اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں, دھوکے دیتے نہیں. جب اس نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمعون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکتا. بال ان کے لمبے لمبے تھے, بیٹھتے تھے تو نیچے بال آتے تھے, ہماری شریعت میں جائز نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلف کانوں تک کی اجازت دی ہے, کندھوں تک کی اجازت ہے. کندھوں سے نیچے بال آئے تو حرام لکھا ہے حلال, کندھوں سے نیچے جائز نہیں. ان کے بال بڑے لمبے تھے, بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے تھے. حضرت شمعون کہنے لگے مجھے دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی, ہاں میرے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو پھر نہیں میں اٹھ سکتا. بس اس کے ہاتھ بات آ گئی, اس نے کھانا بھی کھلایا, اس نے بستر بھی بچھا کے دیا, پیر بھی دبائے. جب سو گئے تو اس نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں کھل سکے گا. جب اٹھے تو بندھا ہوا دیکھا, بیوی کی طرف دیکھا, اور تجھے خیال نہیں آیا کھول دے؟ کہنے لگی ساری زندگی غربت دی تو نے, یہ دیکھ مجھے ہیرے ملے ہیں, کنگن ملے, یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا, سونا, چاندی, ہر چیز, چل جا, تیرا کیا کرنا ہے؟ ساری رات عبادتیں, سارا دن تو ذکر فکر اور جہاد میں گزار دیتا. دھوکہ دیا. ان کافروں نے آ کے ستون کے ساتھ چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ کھڑی کی, پھر رسیوں اور زنجیروں سے باندھا. اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا, پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے, پھر آنکھیں نکالی. جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی, کہا میرے مولا میں کوئی لاوارث ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر دے؟ مولا میں دھوکے کھاتا رہا, میں کوئی لاوارث تو نہیں. جب یہ دعا فرمائی تو پھر بجلی چمکی, پھر اللہ کا قہر برسا. امام غزالی فرماتے ہیں وہ کافر جو آئے تھے وہ جلے, اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی. اب کو بی بی دوڑی آئی اور پیروں میں بیٹھی, کہنے لگی بخش دو. آپ فرمانے لگے ساری زندگی میں تیرے دھوکے کھاتا رہا, اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے, اس کی آواز نہیں ہوتی, اب تو خدا کے حوالے ہے. پیروں سے آگ چلی. کہنے لگے وہ دیکھنا سونے سے کہہ تجھے بچائے, وہ جو تیرے ہاتھوں میں ہیرے کے کنگن ہیں انہیں کہہ تیری حفاظت کرے, اب وہ جو تیرے کانوں کے اندر سونے چاندی کی بالیاں اور کانٹے ہیں اور جھومر ہیں ان کو کہہ تجھے نجات دلائیں. جلتی رہی, تڑپتی رہی, چیختی چلاتی رہی, اور اس طرح چیخی کہ وہ خاک بنی, ہوا میں اڑی. اللہ نے اپنے ولی کی آنکھیں بھی دوبارہ عطا فرما دی, کان بھی دوبارہ عطا فرما دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ طاقت دی
وہ جب باہر نکلے تو اعلان کرنے تھے لوگوں دیکھو دھوکہ والے جل گئے، تباہ ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا، اور مجھے دھوکہ دیا گیا تھا تو اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ طاقتیں عطا فرما دی، پہلے سے زیادہ قوتیں۔ دھوکہ نہ دے، فریب نہ کرنا جو آپ کسی کو دے رہے ہیں۔ اور میرے محبوب علیہ السلام کی ایک حدیث تو یہ بتاتی ہے جو دنیا میں دھوکہ دے گا دنیا میں ہی اس کا نقصان اٹھائے گا۔ ایک ہوتا ہے محتاج، ایک ہوتا ہے فقیر، اس میں فرق ہے۔ ایک آدمی کو اچھے کپڑے پہننے کے پیسے نہیں ملتے تو وہ فقیر نہیں، وہ محتاج ہے، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے پہنے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس لاکھوں کروڑوں روپیہ پڑا ہے لیکن وہ بھی سادہ سا لباس پہننا پسند کرتا ہے تو یہ فقیر ہے، یہ درویش ہے۔ کنجوس اور درویش میں بھی فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی اس کا پیسے لگانے کو دل ہی نہیں چاہتا، خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے جس کے پاس سرمایہ ہے، مال ہے، لیکن وہ اپنی ذات کو بڑھانا پسند نہیں کرتا، وہ درویش ہے، وہ فقیر ہے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنے پیسے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پکا جنتی ہے پر سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ حضور میری غلطی، فرمایا جتنے پیسے اتنا حساب بھی تو دینا ہے۔ اس کے پاس صرف ہینڈ کیری بیگ ہوتا ہے نا، وہ فٹافٹ باہر آ جاتا ہے، اور جس کے جتنے زیادہ بیگ ہوتے ہیں اس کو اتنی دیر چین پہ کھڑے رہ کے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو فرمایا کسٹم بھی تو نے ادا کرنا ہے نا بھائی، نکل کے آنا ہے اس جنگل سے، تو کیسے جائے گا؟ جتنا مال ہے اتنا حساب دینا ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف بڑے مالدار تھے، 80 ہزار درہم تو آپ کے انتقال کے بعد آپ کی ازواج کے حصے میں آئے تھے، اتنے تگڑے مالدار تھے۔ اور دینے کا انداز یہ تھا کہ اپنی بیوی اور بچوں کو کھلی چھٹی تھی، کہتے تھے جو جس کا دل کا ہے کھاؤ، ایک دن میں 5 الگ الگ کھانے بھی تم پکانا چاہو تو تمہیں اجازت ہے۔ کنجوس نہیں تھے، بخیل نہیں تھے، لیکن خود جب کھانا کھاتے تھے تو دال کو پیس کر شوربہ بنا کر اس میں روٹیاں بھگو کے کھاتے تھے۔ تو لوگ پوچھتے کہ جناب ہمارے لیے سارا کچھ ہے، بخیل بھی آپ کوئی نہیں، مالدار بھی، یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو فرماتے تھے سرید کھا رہا ہوں، یہ کھانا میرے محمد کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا یہ کریم کا طریقہ ہے، میں وہ طریقہ، میں فرض محبت ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، یہ میرا انداز ہے، میری ذات کے بارے میں میرا یہی انداز ہے۔ سرکہ کھا رہے تھے تو بیٹے نے کہا ابا جی آپ کیوں کھا رہے ہیں، کتنے دن ہو گئے آپ نے بنا ہوا گوشت نہیں کھایا تو کھائیں۔ فرمانے لگے بیٹے کل لقمہ اٹھایا تھا گوشت کھانے کو تو مجھے اپنے نبی کا فقر یاد آ گیا، مجھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو مہینہ کھانا نہیں کھایا وہ یاد آیا ہے، تو حضور کی وہ چیزیں مجھے ان اعلیٰ غذاؤں میں مبتلا ہونے نہیں دیتی، تمہیں اجازت ہے۔ تم بھائی بادشاہی میں فقیری، آج لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہوتا نہیں جتنا کچھ وہ اپنے آپ کو دکھانا چاہتے، دکھانے کا معاملہ ہو گیا، بلکہ قرض اٹھا کے لوگ اپنے آپ کو بڑا کر کے پیش کرتے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ اسلام فقیری، بادشاہی میں فقیری، میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اگر آپ اس کو سمجھ جائیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں ویسے کھل جائیں گی۔ ایک صحابی نے کہا حضور میرے جسم کو سکون نہیں، وجود کو سکون نہیں، ظاہری وجود کی بات کی، تو حضور نے فرمایا ازہد فی الدنیا فریح القلب والجسد، فرمایا دنیا سے دل دور کر لے، ازہد فی الدنیا، دنیا میں زہد کٹھا کر لے، دنیا داری سے ذرا اپنے دل کو دور کر، اللہ تیرے وجود کو بھی سکون عطا کرے گا اور تیرے دل کو بھی سکون عطا فرمائے گا۔ دنیا داری، ازہد فی الدنیا، ذرا ہٹ نہ دنیا سے، ہٹ ذرا، اللہ تیرے دل کو بھی سکون دے دے گا اور تیرے جسم کو بھی۔ اللہ سکون، راحت، فرحت، فریحاً فی القلب کے لفظ حدیث میں آئے، فرحت فرحت کا معنی خوشی، تسلی، تازگی اللہ عطا فرمائے گا جب تو اپنے آپ کو تھوڑا دنیا سے بچائے گا۔ عزیزو بڑا شوق ہے، ہم دیکھتے ہیں پروٹوکول کا بڑا رنگ ہے، بڑا پروٹوکول ہے لوگوں کا، 2 گاڑیاں آگے 2 پیچھے، بندہ ایک بیٹھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ جو یہ زندگی ہے یہ تو شاید کسی کو اور میسر ہی نہیں۔ اور میں اکثر دیکھتا ہوں، میں کہتا ہوں یار کیسا عجیب شخص ہے، جن پولیس والوں کا اس نے پروٹوکول پہ لگایا ہے نا، حکومت ختم ہوگی تو یہی پکڑ کے اسے جیل میں ڈالیں گے، لیکن یہ خوش ہے۔ حضرت ابو علی قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک درویش تھا، تو وہ سڑک سے گزر رہا تھا، علاؤ الدین خلجی کا زمانہ تھا، علاؤ الدین خلجی بہت بڑے حکمران ہوئے متحدہ ہندوستان کے، پاکستان، ہندوستان، افغانستان، سب پہ ان کی مشترکہ حکومت۔
तो इनका एक गवर्नर रोड से गुजरना था, उसने तो सिपाही जो थे वो रास्ते साफ करा रहे थे। तो एक बुजुर्ग थे, हज़रत अली कलंदर के मुरीद थे, खलीफा थे, तो वो भी रोड पे गुजर रहे, तो तने तनहा हाथ में छड़ी पकड़ी है, तने तनहा गुजर रहे हैं। तो वो कहने लगे बाबा जी साइड पे हो जाए, गवर्नर साहब ने गुजरना है। तो फरमाने लगे इतनी सड़क पड़ी है, गुजर जाएगा कि मुझे साइड पे करके गुजर जाए। मैं कहा नहीं आपकी मेहरबानी हट जाए। कहा भाई मैं क्यों हटूँ, वजह उसकी तो इतना रास्ता है, गुजर जाए, मैं बूढ़ा आदमी हूँ, तुम मुझे साइड पे करोगे, फिर रास्ता ढूंढता फिरूंगा। कहा बाबा तेरी मेहरबानी हट जा, निगाह फकर में शाने सिकंदरी क्या है, और खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। उसने कहा मैं उसको क्या समझता हूँ, बादशाह होगा तो गार होगा, मैं उसे क्या समझता हूँ। और मैं नाराज ना होइएगा, अमीरों को खराब गरीबों ने किया है, बड़ों को खराब छोटों ने किया। अगर हम गाड़ियों के आगे पीछे भागना छोड़ दे तो लीडर सियाने हो जाए। ये हमारे नारे तबाही करते हैं, हम नहीं समझते कि हम कितना नुकसान करते हैं। निगाह फकर में शालो सिकंदरी क्या, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी। इकबाल कहते हैं कि वो तो बड़े फकीर है जिनको तुम बादशाह समझते हो, तुम्हारा टैक्स ना मिले तो उनकी हुकूमत नहीं चलती, तो खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या। खैर हजरत अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के वो दरवेश जो थे ना, वो रोड पे कहा बाबा जी हट जाए। कहने लगे नहीं हटता। उन्होंने बाजू पकड़ के ना बाबा जी को जरा जोर लगाना चाहा तो बाबा जी ना आलती पालती मार के, चौकड़ी मार के तो जमीन पे बैठ गए। कहना जो उठाया जाता हो तो उठा लो। अब वो तो दरवेश कभी जिद करते नहीं, और अगर करें तो मुस्लिम शरीफ में मेरे नबी पाक ने फरमाया रुब्बा अशरज़ अकबर लौ अक़सम अलल्लाह ला अबर्रा, फरमाया रब करीम का बंदा तो अल्लाह को कसम दे दे तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा फरमा देता है। अल्लाह उसकी कसम को पूरा फरमाता है। तो मैं जाओ उठता हूँ तो उठा लो। बहस होने लगी, लोग इकट्ठे हो गए, रश हो गया। तो इतनी देर में गवर्नर साहब की सवारी भी पहुंच गई। तो गवर्नर साहब कहने लगे बाबा उठता क्यों नहीं। तो कहने लगे क्यों उठूं, इतना रास्ता है गुजर जा। मैं बाबा उठ क्यों शोर डाला हुआ। कहने लगे तू मेरे नौकर का नौकर हो के मुझे उठने का कहता है, मेरे नौकर का। तो गुस्सा आया तो उसने बाबा जी को थप्पड़ मार दिया। बाबा जी और हंसे, कहने लगे तुझे कहा था ना नौकर का नौकर है, तू वाकई नौकर है। उसने कहा मैं थप्पड़ मारता हूँ। बाबा हंसता है। ये ज्यादा इंसल्ट होती है। आप करके देखें, आप गुस्से के जवाब में गुस्सा करें तो सामने वाले को कोई सजा नहीं। आप कभी गाली के जवाब में मुस्कुरा देना, याद अब मैं तेरे साथ बात करूं, तेरे साथ बहस करूं, तो ये ज्यादा बड़ी सजा। याद रखिए हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते, हाथ उठाते नहीं, उसे उसकी नजरों से गिरा देते। जब थप्पड़ मारा तो बाबा जी हंस पड़े। कहने लगे तुझे कहा था ना तू गुलाम है, तू भाई वाकई गुलाम है। अब जब हंसे तो अब उसको ठारस हुई, तवज्जो हुई। कहने लगा बाबा माजरा क्या है, मैं कैसे गुलाम का गुलाम हूं। तो बाबा कहने लगा देखना, तुझे मस्जिद आने का कहे तो तेरे लिए मुसीबत है। इतने लोगों को तू टाइम दे लेता है लेकिन अल्लाह को तू नहीं दे पाता, तो तू नफ्स का गुलाम है और नफ्स मेरा गुलाम है, लिहाजा तू मेरे गुलाम का गुलाम है, तू मेरे नौकर का। कहने लगे ये सारी नफ्स परस्ती है, ये जो तूने दुनियादारी इकट्ठी की हुई है ना, ये जो तेरे नारे लग रहे हैं और तू समझता है कि ये मेरे, ये तू तनख्वाह देता है, तेरे नारे लगाते हैं। जरा तनख्वाह छोड़ के बात कर, फिर देख तेरे कितने नारे लगते हैं। तुझे डरते हैं तुझसे लोग, तेरे आगे पीछे भागते हैं। जरा इक़्तिदार से साइड हो तो ये पता लगे तेरी कीमत क्या है। तू समझता है कि मेरी जेब में पैसे या लोग मुझे सलूट करते हैं, तो नहीं है, तुझे सलाम कोई भी नहीं कर रहा, तेरी जेब को सलाम हो रहा है, तेरे ओहदे इक़्तिदार को और तेरी वहशत और दहशत को सलाम है। उसने कहा हज़रत जी मुझे सलाम कब होगा। तो फरमाने लगे जब तू बादशाही में फ़कीरी करेगा, जब तू बादशाही में भी फ़कीरी होती है मेरे अजीज़ों, बादशाही में भी फ़कीरी होती है। आपके इस हिंदुस्तान का एक बादशाह का नाम औरंगज़ेब आलमगीर भी है। औरंगज़ेब आलमगीर के इंतकाल का वक्त आया ना, तो औरंगज़ेब आलमगीर बीमार हुए, आखिरी वक्त मिंबर पर चढ़े और लोगों को कहने लगे लोगों तो मुझसे अक्सर पूछते थे ना कि बादशाह तेरी दो उंगलियों पे स्याही क्यों लगी रहती है और तेरे हाथों में सुराख क्यों रहते हैं। औरंगज़ेब आलमगीर, ये मैं आपको फरिश्तों की कहानी नहीं सुना रहा, इस दुनिया में, इस दौर में, इस धरती पर बसने वाले लोगों की कल की बात सुना रहा हूँ। इस हिंदुस्तान में हिंदुओं के मुल्क पर हुकूमत करने वाले एक मुसलमान दयानतदार बादशाह की बात सुनो। कहते हाथों में सुराख का पूछते थे ना तुम लोग, और तुम मुझे पूछा करते थे तेरे हाथों पे स्याही क्यों लगी हुई है। औरंगज़ेब आलमगीर मुत्तहिदा हिंदुस्तान का मुतलकुल इनान बादशाह कहने लगा
انتقال کا وقت آ گیا ہے. اب میں تمہیں بتاتا ہوں, میں نے ساری زندگی حکومت کے خزانے سے 1 روپیہ تنخواہ نہیں لی. میں کتابت کرتا تھا, کتابیں لکھ کے جو مجھے مزدوری ملتی تھی, اور میں ٹوپیاں سیا کرتا تھا, میرے ہاتھوں میں سوراخ ہو جاتے تھے. میں نے اس کا رزق حلال کھایا ہے. اور فرمایا 50 روپے فلاں جگہ میں نے رکھ دیے ہیں, میں مر جاؤں تو اس کا مجھے کفن دے دینا, اور لوگوں کو بتانا کہ وہ ہندوؤں, میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح مجھے کہا تھا میں نے اس طرح حکومت کی. وہ خطبہ پڑھ رہے تھے, اورنگزیب خطبہ پڑھ رہے تھے, اور گلیوں میں کھڑے ہندو کلمہ پڑھ پڑھ کے مسلمان ہو رہے تھے. میرے دوست, یہ بادشاہی میں فقیری. ہمارے پاس تو پیسے آتے ہیں تو ڈرائیور کی ذمہ داری ہے, یہ بھی پروٹوکول ہے. ڈرائیور نے گاڑی بھی چلانی ہے اور صاحب کا دروازہ بھی کھولنا ہے. اس نے اندر بیٹھے کے تو دروازہ بھی ڈرائیور صاحب نے. نفس پرستی ہے, جتنا مرضی آگے لے جاؤ, اتنا مرضی. یہ کوئی بادشاہی, یہ کوئی آپ کا بڑا پن نہیں ہے. وہ تنخواہ لیتا ہے, مجبور ہے, کیا کرے. ہو سکتا ہے کل کو اس کے پاس پیسے آئیں تو بدلہ لینے کے لیے آپ کو بلا لے کے چل میرا دروازہ کھول. وہ محبت کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ تھوڑی ایسے کر رہا ہے. ہم سرا مال آتا ہے تو ہم بڑے بن جاتے ہیں. جو بڑے تھے وہ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی, یا رسول اللہ کو نصیحت ہی کر دیں حضور مجھے کوئی. تو حضور نے فرمایا, علی جو دنیا میں پروٹوکول لیتا ہے آخرت میں رسوا ہو جاتا ہے. جو دنیا میں دنیا داری, دبدبے, تنتنے کی خواہش کرتا ہے, خواہش کرت. ملا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب جملہ لکھا ہے. ملا رومی کہتے ہیں ہمارے پاس فرعون جتنے پیسے نہیں, نمرود جتنی دولت نہیں, ورنہ کئی لوگوں کا خدا بننے کو دل کرتا ہے. معاذ اللہ تعالیٰ. وہ کہتے ہیں کئی لوگوں کا دل کرتا ہے کہ لوگ ہمیں سجدہ کریں, لیکن فرعون اور نمرود جتنی طاقت دولت نہیں, ورنہ لوگ کرائیں. معاذ اللہ تعالیٰ. خواہشات نفس اتنی بڑھ گئی ہیں. اچھا لگتا ہے, اچھا لگتا ہے. ہمارے لیڈران کہتے ہیں 2-4 بندے ہلکے میں مرے نہ تو الیکشن کا مزہ ہی نہیں. معاذ اللہ تعالیٰ, یہ ہمارا حال ہو گیا. ہم نعرہ بازی کی قائل قوم ہے, ہم نعروں پہ زندہ رہنے والے نفس پرست بنتے جا رہے ہیں. شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہوئے رسول کریم نے فرمایا, جو یہاں عزتیں ڈھونڈتا ہے, یہاں خواہش کرتا ہے نعروں کی, پروٹوکول کی, آخرت میں رسوا کر دیا جاتا ہے. اور فرمایا جو یہاں جھک جاتا ہے اللہ قیامت میں اسے عزتیں عطا فرما دے گا. یہ حضور نے نصیحت فرمائی. حضرت عمر بن عبدالعزیز, زمانہ ڈرتا تھا, بڑا نام ہے. فقیری اور چیز ہے, درویشی. اقبال کہتے ہیں دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. خدا اگر دل فطرت شناس کرے عطا تجھ کو, سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر. میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. حضرت عمر بن عبدالعزیز رات کو بیٹھ کے نہ لکھ رہے تھے, تو ایک نوجوان آپ کی خدمت کے لیے رہتا تھا ہر وقت. حضرت جی لکھ رہے تھے, چراغ جل رہا تھا تو وہ تحریر کر رہے تھے. ایک مہمان بھی آیا ہوا تھا, تو وہ نوجوان نہ بیٹھے بیٹھے نہ لیٹا تو سو گیا. توجہ ہے آپ کی میری بات پہ؟ بیٹھا بیٹھا نا وہ بیچارہ سو گیا, تو حضرت نے تکیہ پیش کر دیا. نوجوان نے تکیہ پکڑا تو اس نے لپیٹ لپاٹ کے وہ گہری نیند چلا گیا. ایک جھونکا ہوا کا آیا تو چراغ گل ہو گیا. مہمان بیٹھا تھا, کہنے لگا حضرت جی میں چراغ جلا دوں؟ فرمانے لگے نہیں, مہمان سے خدمت نہیں لینی چاہیے, میں جلاتا ہوں. کہا پھر اس کو اٹھا لے. کہنے لگے جوانوں کو نیند زیادہ آتی ہے, سویا رہنے دو. کہ حضور سونے تو نہیں آیا, خدمت کے لیے آیا. فرمانے لگے یار سویا رہنے دو, کیا عرض ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز اٹھے, چراغ جلایا, واپس آ کے بیٹھے تو وہ دیکھے نا, یہ بادشاہوں کے لیے تو نہیں نا ایسا ہوتا, بادشاہ تو نہیں نا کر سکتے. یہاں تو تھوڑا سا جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ کہتا ہے کہ تو نوکر میرے منہ میں کبھی لقمہ بھی ڈال دے تو پھر ہی ہے. وہ میکس کا مجھ سے تنخواہ لیتا ہے, اور اب یہ اتنا کام بھی نہیں کر سکتا. ہر کام ہم کرانا پسند کرتے ہیں. کہاں حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہنے لگا حضور عجیب آپ بادشاہ ہیں, آپ نے غلام کو جگایا ہی نہیں. حضرت عمر نے کیا, حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جو قانون پیش کیا بڑا زبردست ہے. فرمانے لگے کم تو انا عمر بن عبدالعزیز, رجعت انا عمر بن عبدالعزیز. فرمانے لگے کیا ہو گیا ہے, میں جب چراغ جلانے گیا تھا تو پھر بھی عمر بن عبدالعزیز ہی تھا, اور واپس آیا ہوں تو پھر بھی عمر بن میں تبدیل. معتصم نے جوزی نے لکھا ہے, کہنے لگے کم تو, جب گیا تھا انا عمر بن عبدالعزیز, پھر بھی عمر بن رجعت, اور میں لوٹ آیا ہوں, واپس آیا ہوں تو دیکھ لو کو کمی تو نہیں ہوئی, میرا باپ بھی وہی ہے, میں بھی انا عمر بن عبدالعزیز. میں بدلا تو دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر, نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. بادشاہی میں جو فقیری ہے نا میرے دوست, جو اس کی لذت ہے, دیکھیے نا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 جہاں کے بادشاہ. حضور فرماتے ہیں میرے 2 وزیر زمین پہ ہیں, 2 آسمانوں پہ ہیں. وزیر کس کے ہوتے ہیں؟
بولیے نا. دو میرے وزیر ترمذی کی حدیث ہے, دو زمین پہ ہیں, دو زمین والے وزیر کون سے ہیں؟ فرمایا ابو بکر اور عمر. فرمایا جبریل اور میکائیل علیہ السلام. میرے دو وزیر یہاں ہیں, دو وزیر. حضور بادشاہ ہے, وہ دو عالم کی رحمت تھے, جہاں چاہتے وہیں رہتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. حضور دو جہاں کے بادشاہ ہیں, لیکن میرے نبی پاک کپڑا خود سی رہے ہیں. جوتا ٹوٹ گیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو گانٹ بھی, ان تو میرے خیال ہے جوتی ڈلانے والا کام موقع نہیں گیا جی. میرا نہیں خیال کہ اب کوئی 10,000 لوگ جو تنخواہ لیتا ہے وہ بھی جوتا گانٹتا ہو. نہیں, آپ ہی کی گنٹ ہے, کسی کو بھی نہیں گٹائی دا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ٹھیک بات کر لو. نبی پاک جوتا بھی خود گانٹتے, کپڑوں کو پیوند بھی. حضور اپنے کپڑے دھو بھی خود لیتے. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں بکریوں کا دودھ بھی دھوئے لیتے. اور ایسا بھی ہوتا, یہ بادشاہی میں فقیری ہے نا, دو جہاں کے بادشاہ, لیکن سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہیں گھر آئے, کہا عائشہ کھانا تیار ہے؟ کہا نہیں حضور ابھی تو کھانا تیار کرنا ہے. فرمایا تم آگ جلاؤ, میں آٹا گوندھ دیتا ہوں. کس کی بات ہے؟ نہیں لڑنا چاہیے, رکھنا چاہیے. تجھے منگیا دے پیسے میرے کو پہلی کے, میں ڈنڈے نہیں مار دے. میں آیا تو پتہ نہیں, میں کدی بلا دا نام دوسرا ٹکر ہی نہیں پکایا, وہ میں آ گیا کار تو پتہ ہی نہیں لگا, میں ہی آ گیا کار. اللہ خیر کر. بھائی ہٹلر نہ بنو, ہر جگہ ہٹلر نہ بنو. حسن سلوک زندگی کا حصہ ہے, پاکیزگی زندگی کا حصہ ہے. میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں گیا نبی کریم سے ملنے تو موٹے بان کی چارپائی, ہم اسے اسی مونج دی منجی آندے ساؤنو, موٹے بان کی چارپائی. مشکات کی حدیث ہے, حضرت عمر فرماتے ہیں میں سخت دل والا شخص تھا. حضور سے ملنے گیا تو نبی پاک آرام کر رہے تھے چارپائی. میں جا کے قریب زمین پہ بیٹھ گیا. حضور نے آہٹ سنی تو حضور اٹھے. فرماتے ہیں جب نبی پاک اٹھ کے بیٹھے تو حضور کے وجود پر میں نے بان کے نشان دیکھے. کہتے ہیں میں رو پڑا, سخت دل تھا پر رو پڑا. میں نے کہا حضور کیسے رو, کس طرح موجیں کرے اور آپ اس بان کی چارپائی پہ؟ تو میرے کریم رسول نے فرمایا عمر تجھے اچھا نہیں لگتا, جتنی موج کرنی ہے دنیا میں کر لے, آخرت میں ذلیل ہو جائے. فرمایا ان کو کرنے دے موج, وہ تو ذلیل ہونے کے لیے کر رہے ہیں, اور میں نے اس دنیا سے کیا لینا ہے, تھوڑا سا وقت گزارنے کے لیے آیا ہوں. یہاں کے بند ہوں گی, وہاں میرا رب ساری عزتیں مجھے ہی عطا فرما دے گا. ازہد فی الدنیا فریح القلب والجس. میرے عزیزوں, یہ فقیری میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, درویشی میرے رسول پاک کی. حضرت بلال حبشی کو حضور نے سویرے سویرے بلایا اور بلا کے فرمایا بلال رات تو نے میرا بستر پہ کپڑا ڈبل کر کے بچھا دیا تھا, ڈبل کر کے بستر بچھا دیا تھا تو نے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا نیند تو مجھے بڑی آئی ہے پر میرے نفل کچھ رہ گئے, آج کے بعد ڈبل کر کے نا بستر بچھانا, سنگل ہی بچھانا, اس پہ ذرا کروٹیں بدلتا رہتا ہوں تو آنکھ جلدی کھل جاتی ہے. میرے دوستو آسا کہاں لوگ یقین کریں نا, گرمیوں میں سویرے اٹھتے ہیں نہ سردیوں میں اٹھتے ہیں. گرمی میں اے سی نہیں اٹھنے دیتا اور سردی میں بستر نہیں جان چھوڑتا, اٹھتے ہی نہیں ہم. بلکہ باقی کے معاملات بھی ہمارے اسی پریشانی کا شکار ہے. سنو اور یاد رکھو, میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری سکھائی. بادشاہی میں فقیری, میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہی میں فقیری سکھائی. حضرت سیدنا سلمان فارسی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بلایا تو کہا میرا دل کرتا ہے آپ کو میں مدائن کا گورنر بنا دوں. حضرت سلمان فارسی بڑے تگڑے قبیلے سے تعلق رکھتے تھے, بکتے بکاتے مدینے میں آ کے بکے, پھر نگاہ مصطفیٰ میں بک گئے صلی اللہ علیہ وسلم. بڑے تگڑے قبیلے سے تعلق تھا. یا حضرت عمر نے فرمایا میں آپ کو گورنر, کا جی جیسے آپ کا حکم ہے, امیر کی بات ماننا. گورنر بن گئے. اور گورنر صاحب کرتے کیا ہے؟ گورنر صاحب کا حال یہ کہ گورنر صاحب نے وہی پھٹے پرانے سادے سے کپڑے پہنے اور ایک ہاتھ میں چھڑی پکڑی ہے, کبھی ادھر گھومتے ہیں کبھی ادھر. مدائن کی گلیوں میں گورنر صاحب گھوم رہے, اللہ اکبر. جہاں سواریاں اترتی تھی نا شہر کی, لوگ جو کرایہ لے کے گھوڑوں پہ سوار کرتے تھے, جہاں وہ لا کے اتارتے تھے, وہاں ایک شخص اترا. مہمان آیا کسی کے گھر میں مدائن, وہ شخص مہمان آیا تو اس کے بعد بڑے بڑے بکسے تھے. اس نے حضرت سلمان فارسی کو گھومتے دیکھا, کہنے لگے او غلام ادھر آئے نا, او بولیے او غلام ادھر آ. حضرت سلمان فارسی کہنے لگے جی جناب. کہنے لگے میرا سامان اٹھا اور فلاں گھر میں نے جانا چھوڑ کے آ. جرت تو کرے کوئی جرت تو کرے کونسلر صاحب کو بھی آواز دینے کی, طاقت تو کرے کوئی, ایک معمولی سپاہی کو بھی کہنے کی جو نہ سب انسپیکٹر ہے نہ وہ کسی عہدے پہ فائل, صرف ایک سادہ قوم کا وہ پیر, اس کو کہہ کے تو ادھر آؤ غلام. بھائی گورنر کوئی کہہ دیا,
गवर्नर साहब ने सर के ऊपर बक्सा उठाया है और गलियों में गुजर कहते हैं भाई गुलाम को रास्ता दे दो, जरा सामान वजनी है, तेरा गुलाम को रास्ता दे दो, सामान वजनी है, पीछे हट जाओ, जरा रास्ता दे दो। शहर में दाखिल हुए तो लोग दौड़े आए, कहा हुजूर हमें दे दे। फरमाया नहीं, उसने मुझे कहा है गुलाम उठा। वो शख्स शर्मिंदा हो गया, कहने लगा हुजूर मुझे कब खबर थी कि आप गवर्नर हैं, गलती हो गई, मैं गुलाम क्या बैठा। हज़रत सलमान फ़ारसी रो पड़े, फरमाने लगे तू मेरा मौसल है, तूने तो मुझे मेरी औकात याद करा दी है। मैं गुलाम हूँ, मैं खजूरें बेचा करता था, मैं मदीने में नौकरी करता था, तूने अच्छा किया है। फरमाया ना, तू तो मेरा मौसल है, तूने मुझे याद करा दिया, मैं क्या। भाई तुझे नौकरी चाहिए तो जॉब ऐप पर ढूंढना। अब मैं ही लेके चलूंगा। रास्ते में जा रहे एक शख्स दौड़ा आया, कहने लगा हुजूर वजनी बड़ा है, मुझे दे दे। ये बादशाह है, फकीरी हो रही है, हुजूर वजनी बड़ा है, मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूँ। तो हज़रत सलमान फ़ारसी फरमाने लगे पहले वादा कर, क़यामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ उठा लेगा, वादा कर, तू कहेगा अल्लाह के हुजूर के या अल्लाह सलमान के जो पाप है उनका बोझ मैं उठाता हूँ। कहने लगा हुजूर मैं तो अपना नहीं उठा सकता। फरमाया पीछे हट जाओ, अगर वहाँ मेरा कोई बोझ नहीं उठा सकता तो यहाँ भी कोई ना उठाए। हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर है सूबे। मेरे दोस्त, हमारी ये जो झूठी अना है ना, लोग मेरा इस्तकबाल करें, मुझे उठ के मिले, मुझे प्रोटोकॉल दें, मेरा नाम जपे, मैं होती रहे हर जगह, बस मुझे ही लोग जाने। और मेरे अजीज इस धंधे से बाहर आ, नफ्स परस्ती किस जंग से निकल आ, अपने मिजाज किस किल्लत से निकल आ, अपने आप को जो बात नहीं भी आती होती उसमें भी हम दखल दे के अपना कोई ना कोई पैगाम और जुमला जरूर बयान करना चाहते हैं। भाई हमारा भी नाम लिख लो, हम भी शामिल है, हमें भी पता है इस गोरख धंधे का कुछ ना कुछ, हमें भी शामिल कर लो। ये नफ्स परस्ती की जंग है, इससे निकलो। अगर रब करीम ने बादशाही दी है तो इसमें फकीरी करो। कभी कभी अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लेने चाहिए, नहीं ना बोले आप लोग। मुश्किल काम बता दिए ना मैंने, किसके कपड़े इस्त्री करने को कहा जी? अल्लाह खैर करे। मैं क्या, अरे मैं तो अनुमाड़े दी गल कर छड़ी, भूले नहीं ना आप लोग। कभी कभी अपने कपड़े खुद इस्त्री, कभी कभी अपने जूते खुद पॉलिश कर, कुछ नहीं फर्क होता, इससे आपका नफ्स कुचला जाए। कभी कभी ना, कभी कभी बावजूद मोटरसाइकिल और गाड़ी की मौजूदगी में पैदल सफर कर लेना चाहिए, कुछ नहीं फर्क होता। कभी कभी कोई आधा किलो चीनी पकड़ के दुकान से खुद अपने, कोई नहीं कहने लगा कि गरीब हो गए हमें, खुद ही उन्हें आधा किलो खांडे कहने दो को कहता है। कुछ ना कुछ अपने नफ्स पे बोझ डाले। भाई कभी कभी आप भी, कभी कभी जो आपका मुलाजम है ना घर में, उसको बिठा के कहा करें बैठ यार मेरा दिल करता है मैं तुम्हें चाय बना के दूं। कभी कहा करें घर वालों को बैठो आज मैं तुम्हें खाना गर्म करके दे देता हूँ, कुछ फर्क नहीं आने लगा, इज्जत शान में कोई कमी नहीं आने लगी। कभी कभी ये काम, वो जो घूमने वाली कुर्सी रखी हुई है ना जिस पे बैठ के हम हिसाब करते हैं, कभी कभी उस पर किसी गरीब को भी बिठा के देखें, कुछ नहीं फर्क आने लगा। ये इस पर कुछ कोड़े बरसाए ताकि ये कुछ समझदार हो जाए। ये जो हमने बड़ी लंबी चौड़ी अपने लिए झूठी अनाक के दरवाजे खोल रखे हैं, ये रोज हमें दूर कर रहे हैं। जो नफ्स परस्ती की जंग होती है, ये बंदे को अल्लाह के दरवाजे से दूर ले जाती है, ये नबी पाक की मोहब्बत दिल से निकालती है, ये ज़हन के अंदर अच्छी सोच नहीं आने देती। ज़हन में जब भी कोई बात आती है बुरी आती है। तकब्बुर और गुरूर वाले जो लोग थे ना, उनका कभी कुछ नहीं हो सका। जिसने कहा है मुझे चौधरी साहब को, वो बेचारा इसी चक्कर में रहा है और लोग आगे गुजर गए हैं। जिसने कहा है मुझे सेठ साहब को, वो इसी गड़बड़ में रहा है और लोग आगे बीत गए हैं। दुनिया में कोई पेशा बुरा नहीं। मिल्लत के जवानों, ये तुमने कहा है ना कि यहाँ अगर हम किसी गली में मजदूरी करेंगे तो लोग कहेंगे मजदूर है, लेकिन अगर यूरोप में जाके हम करेंगे तो किसी को क्या पता चले, और देश अपने दिया वल्ला ना लो, तुम दे लाला खाइए, अमी गैर बुलक दे बागा अंदर मेवे खा न जाइए। अपनी मट्टी पे चलने का सलीका सीखो, किसी के संगे मर मर पे चलोगे तो फिसल जाओगे। अजीजों, हम आज इस बादशाही में फकीरी के हुसन से नाश जा। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु मदीने की गली से गुजर रहे, अमीरुल मोमिनीन है, मदीने की गली से गुजर रहे। एक घर के अंदर से बच्चियों के रोने की आवाज़ आई, बच्चियां रो रही हूँ, और बच्ची अपनी माँ से क्या कहती है, कहती अम्मा अबू बकर तो अब इंतकाल कर गए। हजरत उमर का पहले दिन है खिलाफत का, अब हमारा क्या बनेगा, अबू बकर तो विसाल कर गए। हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रोने की आवाज़ से नहीं दरवाजे पर दस्तक दी, कहा बेटो क्या बात है। तो बच्चियाँ कहने लगी, उमर हमारे अब्बा जी, हमारी 10-15 बकरियाँ हैं, तो हमारे वालिद साहब उनका दूध धो के बेचा करते थे, गुजारा हो जाता था। जिस दिन अब्बा जी फौत हुए तो उस दिन से लेकर अबू बकर सिद्दीक रोज़ असर के बाद आया करते थे, हमारी बकरियों का दूध धो के देते थे, कुछ हम पीती थी, कुछ बेच लेती थी, गुजारा चलता था। जिस दिन अबू बकर सिद्दीक खलीफा बने, हमने जाके कहा अबू बकर अब कौन दूध धोएगा, तो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला ने फरमाया बेटे पहले तो मैं मर्जी से खिदमत करता था, अब तो मुस्तफ़ा की उम्मत की नौकरी मेरी ड्यूटी बन गई है,
तो मैं आऊँगा। बच्चियाँ रो रही हैं। हज़रत उमर को बताती है, कहती हैं अबू बकर चले गए हैं तो हम परेशान हैं, यतीम है, लवारस हैं, भाई कोई नहीं, कौन आएगा, कौन देखभाल करेगा। हज़रत उमर फ़ारूक घुटनों के बाद ज़मीन पर बैठ गए, उन छोटी छोटी बच्चियों को सीने से लगाया, फरमाने लगे मैं अबू बकर का क्या करूं, मेरे लिए रास्ते बड़े मुश्किल कर गया है। मैं उसके किस किस बादशाह पख्त होके वो गरीबों के घरों में आके उनकी बकरियों का दूध भी दोता था, अमीरुल मोमिनीन होके ये रंग भी था। पर मैं बेटियों फिक्र न करना, जब तक उमर जिंदा रहेगा, उमर आता रहेगा, ये नौकरी करता रहेगा। कोई दिन बीते तो हज़रत उमर फ़ारूक को याद आया, ओहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। मदीने में एक बूढ़ी अम्मा भी रहती है जिसका कोई घर का काम करने वाला नहीं, और जिस बीबी का कोई बाल बच्चा नहीं और आंखों से भी वो नाबीनी है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रात के सन्नाटे में जाया करते थे, उसके घर में झाड़ू देते थे। ये बादशाह है, इसकी फ़कीरी का रंग देखो। उसको कुएं से पानी भर के ला के देते थे। और ये लफ्ज़ आप सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे। उस बूढ़ी अम्मा के लिए ना एक कोने में घर में दूर बाहर शेर में एक जगह खोद दी थी जहाँ वो बीबी पखाना और पेशाब करती थी। अमीरुल मोमिनीन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रात को जाते थे और उसका वो पखाना वहाँ से उठा के बाहर फेंक के आया करते थे। उस औरत ने पैगाम भेजा कि उमर से कहो मेरी भी ड्यूटियाँ तूने सर अंजाम देनी है। उमर फ़ारूक सारी रात काम करते, सन्नाटा गहरा होता तो झाड़ू दबाया है बगल में और उमर फ़ारूक निकले हुए, उस बीबी के घर में झाड़ू दिया जा रहा है। हज़रत अनस बिन मालिक फरमाते हैं, मैंने आखिरी उम्र में भी इस बूढ़े उमर को देखा, इस बुढ़ापे में भी मैंने इस शख्स को देखा है कि जब वजूद कमज़ोर हो गया, दाढ़ी सफ़ेद हो गई, फिर भी इसका अंदाज़ नहीं बदला। इसने सारी ज़िंदगी बादशाही में फ़कीरी करके गुजार दी। ये फिर भी किसी के घर में झाड़ू देता है, किसी की बकरियों का दूध धोता है, ये किसी गरीब मेरे दोस्त ये। और जब सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुतबा देने बैठते हैं तो कपड़े फटे हैं, पेबंद लगे हैं, मिजाज सादा है, बड़ा माल आया है, बड़ा माल, लेकिन तकसीम कर दिया। और यही अंदाज़ आगे अपने गवर्नरों को दिया। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपके गवर्नर है, हम्स के गवर्नर है। जब लिस्ट आई ना गरीबों की, हज़रत उमर ने कहा कि हम्स के जितने गरीब लोग हैं उनकी लिस्ट बना के भेजो, उनको चंदा लगाना है। तो 17वें 18वें नंबर पर हज़रत सईद बिन आमिर का नाम भी आ गया, गवर्नर साहब का। तो हज़रत उमर ने सोचा शायद कोई और सईद बिन आमिर है, फरमाने लगे ये कौन है, जिसकी ड्यूटी लगाई थी उससे कहने लगे ये सईद कौन है। तो कहा हज़रत जी हमारे सूबे का गवर्नर। तो फरमाया इसकी लिस्ट फ़कीरों में, फरमाने लगे पता नहीं आपने क्या रंग भर के भेजा है, महीना महीना ये शख्स दरख्तों के पत्ते खा के गुजारा कर देता। कि ये मैं फरिश्तों की कहानियां नहीं सुना रहा आपको, मैं आपको जिन्नात की आल में बाला की बातें नहीं, इस धरती पे बसने वाले